پھر جس نے یہ کہا ہوگا کہ شاعری تو اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب سے انسان اس دنیا میں برسر پیکار ہوا ہے. ندیم کا شعر ہے نا، احمد ندیم قاسمی کا، شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا. تو یہ کیسے کہہ دیا اس نے؟ جب کسی نے یہ کہا ہوگا نا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو وہ شاعری نہیں تھی. یہ کہا ہوگا کہ یہاں خوف آ رہا ہے ہمیں کہیں اور جانا چاہیے، تو یہ شاعری نہیں تھی. جب کسی نے یہ کہا ہوگا کہ تم کل سے کہاں تھے، مجھے تمہاری بہت یاد آتی رہی، میں تمہارے بغیر اداس ہو گیا تھا، تو یہ کیا تھی؟ شاعری تھی. جب انسان کے احساسات کو زبان ملتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ شاعری ہو جاتی ہے. جب انسان کے جذبات کو زبان ملتی ہے تو وہ شاعری ہو جاتی ہے. بلکہ ایک جملہ اگر آپ سمجھنا چاہیں شاعری کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ شاعری پوری انسانیت کا باطن ہے. تو شاعری پورے انسانیت کا باطن ہے. کسی نے بھی آج تک ادب سے ہٹ کر، شاعری سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے تھے اظہار کے، اپنی بات کو بیان کرنے کے، اپنی بات کو پیش کرنے سے، لیکن ادب سے بہتر کوئی بھی انسانی مزاج کو پیش نہیں کر سکا. خاص طور پر انسانی جذبات کو. مثال کے طور پر اب ہم کہیں گے کہ رونا کسے کہتے ہیں، تو ہم کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں گے کہ رونا کیا ہوتا ہے. وہ ہمارا کوئی کیمیکل ری ایکشن بتائے گا، بہت کچھ بتائے گا کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اس طرح آنکھوں میں ایک رطوبت خارج ہوتی ہے جو آنسو لانے کا سبب بنتی ہے، آنسوؤں کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، رونے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ شاید کوئی خواہش روتی رہتی ہے، میرے اندر بارش ہوتی رہتی ہے. اب پھر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے کہ آنسو کہاں سے آتے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے بتائے گا. لیکن شاعری اس طرح بتائے گی، یہ آنسو کہاں سے آتے ہیں، روح میں کوئی جھرنا ہوگا. یہ شاعری ہے. جب انسان کے باطن کا اظہار ہو جاتا ہے، جب انسان کی باطنی کیفیات کو پیش کر دیا جاتا ہے. شاعری میں ایسے موضوعات ہوتے ہیں جو معاشرے میں عام طور پر اس طرح وقوع پذیر نہیں ہوتے، لیکن چونکہ شاعر کا وہ تخیل ہوتے ہیں اس لیے اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں. منیر نیازی کا ایک شعر ہے، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. بظاہر دنیا میں یہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے، آپ کی عمر کوئی اور گزار سکتا ہے. آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شعر غلط ہے؟ تاریخ انسانی میں ایسا کوئی واقعہ ہے کہ کسی ایک کی عمر کو کسی اور نے گزارا ہو؟ یہ ہوتی ہے تخلیقی رانائی. اس طرح پیش کر دیا جائے اور اس کو پڑھنے پر انسان ایک خاص کیفیت میں مبتلا ہو جائے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شاعر اپنے ہی کسی واقعے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، شاعر کا اپنا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو سنتے ہیں یا اس شعر کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ شاعر نے میرے جذبے کو زبان دے دی ہے. جذبہ تو وہ کس کا ہے؟ شاعر کا اپنا ہے نا. مثلا ایک شعر ہے ساغر صدیقی کا، وہ کہتے ہیں کہ اٹھا کر چوم لی ہیں چند مرجھائی ہوئی کلیاں، اٹھا کر چوم لی ہیں چند مرجھائی ہوئی کلیاں، نہ تم آئے تو یوں جشن بہاراں کر لیا میں. یہ واقعہ تو شاعر کا اپنا ہوگا، لیکن پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے شاید شاعر نے میرے جذبے کو پیش کر دیا ہے، شاعر نے میرے جذبے کو زبان دے دی ہے. ایسا کیوں لگتا ہے ہمیں؟ ایسا اس لیے لگتا ہے کہ شاعری دراصل انسانیت کا باطن ہے. شاعری انسان کی جو مزاج ہوتے ہیں، انسان کی جو نفسیاتی پرتیں ہوتی ہیں، انسانی رویے جو ہوتے ہیں، انسانی جذبات اور احساسات کو پیش کرتی ہے یا اس کو تخلیقی رانائی کے ساتھ پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے.